السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم بات کریں گے خواب کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی دفعہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ کوئی خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ خواب صرف نیند کا حصہ نہیں بلکہ یہ کبھی بشارت ہوتے ہیں، کبھی شیطان کی چال ہوتی ہے اور کبھی صرف ہمارے نفس کا عکس ہوتا ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواب محض ایک تخیل یا وہمہ نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات روحانی حقیقت بھی رکھتے ہیں۔ انسان کی جسمانی کیفیت نیند میں موقوف ہو جاتی ہے مگر اس کی روح ایک طرح سے حرکت میں آ جاتی ہے، ایک قسم کی فیلنگ یا کیفیت کا سامنا کرتی ہے جس کو خواب کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے اور کل 6 خواب ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 جس میں ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب وحی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا سورہ یوسف کے شروع میں یہ آیت نمبر 4 کے اندر کہ 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب ان کی نبوت اور آئندہ کے مقام و مرتبہ کی خبر تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ہی بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھی 2 جو تھے، جو قید خانے کے ساتھی تھے ان کے، جو داخل ہوئے قید خانے میں، اور انہوں نے اپنا خواب کا تذکرہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے کیا اور انہوں نے ان کو تعبیر بتائی جو کہ تعبیر حقیقت میں وہی ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک پہلے ان کو درس دیا توحید کا اور اس کے بعد ان کے خوابوں کی حقیقت ان کو بتائی، اور یہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 36 میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 43 میں مصر کے بادشاہ کا خواب جو ہے وہ ذکر کیا گیا جس کی تعبیر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وزیر مقرر کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سورہ فتح کی آیت 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یعنی اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ سب خواب نہ صرف حقیقت سے جڑے ہوئے تھے بلکہ ان کے اثرات ماضی، حال اور مستقبل میں نمایاں نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو ان کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا، تو ان کی تعبیر بتایا کرتے تھے، صحابہ اپنے خواب سناتے اور وہ ان کو تعبیر بتاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی دین میں اہمیت ہے۔ علماء کے مطابق خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ مبشرات یعنی بشارت والے خواب، اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نیک خواب ہوتے ہیں جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رویائے صالح، یعنی یہی وہ حدیث جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ خواب جو ہیں وہ ایسے سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ مومن کے لیے ہدایت، تسلی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی پیغام ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مرعوبات یعنی ڈرانے والے خواب۔ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جن کا مقصد انسان کو ڈرانا ہوتا ہے، گمراہ کرنا ہوتا ہے اور بے چینی پھیلانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تتحدث بتلاعب الشیطان فی المنام، شیطان کے خوابوں کی حکایت بیان نہ کرو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی تعبیر کی جاتی ہے اور نہ ہی ان پر توجہ دی جاتی ہے۔ تیسری قسم ہے نفسانی خواب یعنی نفس کی گفتگو، اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے دن کے خیالات، جذبات اور مشاہدات کی عکاسی کرتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی سے شدید محبت کرتا ہے یا کسی سے بہت ڈرتا ہے یا بہت نفرت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہی شخص اس کے خواب میں بھی آئے۔ یہ محض نفس کا عکس ہوتا ہے، نہ اس میں ہدایت ہے نہ شیطان کی کوئی مداخلت ہے، صرف لاشعور کی تصویر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کو پرندے کے پاؤں پر تشبیہ دی ہے، یعنی ایک بار اگر تعبیر ہو جائے تو وہ جب تک تعبیر نہ ہو تو وہ معلق رہتا ہے اور وہی بن جاتا ہے، یعنی آپ کا مستقبل۔ خواب وہیں جا گرتا ہے
جہاں سے ہم سوچتے ہیں یا تعبیر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہیں سے وہ جو ہے وہ جڑتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر غلط تعبیر ہو گئی تو خواب کا انجام بھی غلط ہو جائے گا۔ اسلام میں خواب اور اس کی تعبیر ایک نہایت نازک اور اہم مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرؤیا علی رجلی طائری ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت۔ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے وہ معلق رہتا ہے، جب تعبیر کی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اب علماء نے اس حدیث کی دو تشریحات کی ہیں۔ جیسے پرندہ اپنے پاؤں میں ایک پتھر اٹھائے ہوئے ہے، وہ پتھر تب تک معلق ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے، جیسے ہی وہ پتھر گر جائے وہیں جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے پرندہ فضا میں اڑ رہا ہو، وہ کسی بھی جگہ آ کر بیٹھ سکتا ہے، لیکن جس جگہ وہ بیٹھ گیا وہی اس کا انجام ہے۔ یہ بات اس چیز کی علامت ہے کہ خواب کی تعبیر سے پہلے وہ خواب کسی بھی سمت جا سکتا ہے، لیکن جب تعبیر کر دی جائے تو وہ خواب اسی تعبیر کی طرف رجحان اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر نیک، عقل مند اور خیر خواہ انسان سے کروانی چاہیے۔ حدیث میں جو تعبیر کرنے والا شخص ہے، جس کی خصوصیات خاص بیان کی گئی ہیں، اس کی اہم صفات جو ہیں، پہلا یہ کہ وہ عالم ہو یعنی علم رکھتا ہو، دوسرا یہ کہ ناصح ہو یعنی خیر خواہ ہو، اور تیسرا ہے لبیب جو بہت عقل مند ہو، اور چوتھا ہے حبیب جو آپ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ سب صفات اس لیے ضروری ہیں کیونکہ خواب کی تعبیر کرنے والا اصل میں خواب کی سمت متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص عقل مند اور خیر خواہ ہوگا تو وہ تعبیر بھی مثبت اور ہمدردی سے کرے گا اور خواب بھی اسی سمت چلا جائے گا۔ اس کے برعکس حدیث میں 4 افراد ایسے جن کا ذکر آیا جن سے خواب کی تعبیر نہیں کروانی چاہیے۔ پہلا ہے جاہل، دوسرا دشمن، تیسرا ہے کم عقل یا بے وقوف، اور عام عورت۔ عام عورت کا کیوں؟ اس کی بھی اب عورتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے تو جو ہے وہ خواتین برا منا جاتی ہیں ہر بات سے، تو اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں، کیونکہ وہ فطری طور پر حساس ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ تعبیر کو جذباتیت کی طرف، حساسیت کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے وہ بغیر علم کے کوئی بات آگے نہیں پہنچانی یا خواب کی تعبیر نہیں بتانی۔ اور یہ ایک بہت سنجیدہ اور باریک نقطہ ہے کہ تعبیر صرف علم کی بات نہیں بلکہ فہم، عدل، خیر خواہی اور ذہنی توازن بھی ضروری ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر شرعی ہدایات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور صرف اپنے قریبی دوست کو، محبوب کو، جو محبوب مطلب جس سے آپ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، ماں سے، شوہر ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، اور پھر قابل اعتماد افراد کو سنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی حمد کرے اور صرف اپنے محبوب دوست کو بتائے، یعنی قریبی کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور پھر اگر برا خواب آئے تو کیا حکم ہے شریعت میں اس کے لیے کہ اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے، پھر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے شیطان اور اس خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ خواب کسی کو بھی نہ بتائے، جس پہلو لیٹے ہوں اس پہلو کو بدل دیں، اگر چاہیں تو اٹھ کر 2 نفل رکعت نماز ادا کریں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور نیند میں بعض دفعہ بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے یا وحشت کی وجہ سے بندہ اٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی مسنون دعا ہے جس کے پڑھنے سے جو ہے وہ دل کو سکون ملتا ہے اور خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس کے غضب اور اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں یہ روایات موجود ہیں۔ اب ہمیں ان ساری باتوں سے سمجھ کے آتا ہے کہ ہر برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مگر بعض اوقات آنے والے خواب کچھ ہمیں انڈیکیشن بھی ہو سکتے ہیں، علامات بھی ہو سکتے ہیں کسی چیز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی باتوں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ان خوابوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے اس کے شر سے، اور جو دعائیں ہمیں سکھائی گئیں، جو شریعت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، ان پر عمل کرنا ہے. اچھا خواب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے. اور اگر کوئی برا خواب ہوگا تو جو بھی ابھی سنت کے طریقے میں نے آپ کو بتایا وہ کرنے کے بعد اس کو بھولنے کی کوشش کرنی ہے، ان خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. نماز میں، اذکار میں، اور قرآن کو زیادہ بڑھا دیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوابوں کے برے اثرات، کبھی کبھی ہماری طبیعت پر ناگوار گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اثرات کو ختم فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.